من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جولائی 1984 کی 6 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ عبس سے ہوتا ہے، 80ویں سورت 10۔ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، اس نے تیوری چڑھائی، منہ بسورا، بڑا ناگوار گزرا اس کے اوپر کہ اس کے پاس ایک غریب اندھا کیوں آ گیا۔ بات اتنی سی ہے، تشریح بعد میں کروں گا۔ تمہیداً ایک اہم نقطہ ہے، ضمناً تو وہ پہلے بھی میرا خیال ہے کئی بار آ چکا ہے، لیکن اس سلسلے میں خاص طور پر میں اسے دہرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن کریم کے راستے میں سازشوں سے جو رکاوٹیں پیدا کی گئیں، ان میں ایک عقیدہ شان نزول کا بھی ہے۔ کوئی سا آپ ترجمہ یا کم از کم تفسیری ترجمہ دیکھ لیں گے تو وہاں لکھا ہوا ملے گا کہ اس آیت کی شان نزول یہ ہے اور اس حکم کی شان نزول یہ ہے۔ یہ شان نزول کیا چیز ہے؟ اور میں نے یہ عرض کیا کہ جو رکاوٹیں بڑی بڑی پیدا کی، ان میں سب سے بڑی رکاوٹ ایک شان نزول کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے مطابق وحی کا سلسلہ قرآن پہ ختم ہوا، نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہوئی۔ دین کو مکمل کر دیا خدا نے قرآن کے اندر۔ دین میں رہنمائی دی گئی ہے تمام نوع انسانی کے لیے، ابدی طور پر، یعنی قیامت تک کے لیے۔ تکمیل بھی ایسی دین کی کہ کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس میں ناقص، ناتمام یا تشنہ رہ گیا ہو، یا یہ محدود رہ گیا ہو کسی خاص زمانے کے تک۔ قیامت تک کے لیے نوع انسانی کے سامنے جو پرابلمز آنی تھیں، ان کے متعلق قرآن میں رہنمائی دی گئی۔ اور مشیت نے جب یہ دیکھا کہ اب اس کے بعد کسی مزید حکم، قانون، اصول، قدر، رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سلسلے کو ختم کر دیا۔ تو گویا یہ مشیت کے ایک پروگرام کے مطابق یہ ضابطہ، ایک ہدایت نازل ہوا خدا کی طرف سے، مکمل کیا گیا اسی مشیت کے مطابق۔ جو کچھ خدا نے دینا تھا وہ اس میں دے دیا۔ پھر اسے سمجھ لیجئے، جو کچھ خدا نے نوع انسانی کو قیامت تک کے لیے دینا تھا وہ اس کے اندر دے دیا۔ شان نزول کے معنی یہ ہیں، یہ جو عقیدہ پیدا کیا گیا کہ وہ اصل میں فلاں واقعہ اس طرح سے ہوا تھا، فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ بیویاں بلا حجاب باہر نکلا کرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے رسول اللہ سے شکایت کی کہ اس طرح سے فتنہ پرور لوگوں کو موقع مل جاتا ہے فتنہ برپا کرنے کا، ان کو باپردہ نکلنا چاہیے۔ ان کی شکایت رسول اللہ نے سنی تو اس پر خدا کی طرف سے پردے کے احکام نازل ہوئے۔ ایک مثال میں نے یہ دی ہے، آپ دیکھیں گے قرآن کی ان چیزوں میں اکثر ہوگا کہ اس کی شان نزول یہ ہے، اس کی شان نزول یہ ہے۔ اب ذرا غور سے سمجھ لیجئے، یہ آخری بار آخری پارے میں باتیں آ رہی ہیں، آپ کے کام آئیں گی۔ بات یوں ہوئی کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ آیت نہ اترتی۔ سیدھی سی بات، یعنی یہ قرآن کسی خاص اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے متحد رہنمائیاں نہیں اس میں دی گئیں، بلکہ یہاں دنیا میں انسانوں نے کچھ آپس میں واقعات کیے تو ان واقعات کی وجہ سے خدا کی طرف سے ایک حکم آ گیا۔ تو اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ حکم بھی نہ آتا۔ پھر سوچ لیجئے کہ قرآن کریم کا ضابطہ مشیت کے کسی پروگرام کے مطابق اس طرح سے مرتب ہو کر وہی نہیں ہوا، بلکہ وہ لوگوں نے مجبور کر دیا کہ ایک وحی اس کے مطابق اترا کرے۔
اس واقعہ کی وجہ سے واقعہ وہ نہ ہوتا وہ وہی بھی نہ آتی. اور قرآن نے وہ واقعی تو بیان نہیں کیا، اس کے مطابق جو رہنمائی دینی تھی انسانوں کو وہ رہنمائی دی ہے. جتنے بھی قرآن کریم نے خود واقعات بیان کیے ہیں امم سابقہ کے، انبیاء گزشتہ کے، جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان کا مقصد وقایہ نگاری نہیں ہے، بلکہ ان کے ضمن میں ان پر مبنی وہ ابدی احکام دیے ہیں، ہدایات دی ہیں، اقدار دی ہیں جو دین کا مقصد تھا. اور یہ سارا قرآن نے خود کر دیا. وہ واقعات بھی بیان کر دیے، وہ ان امتوں کے احوال و قوائف بھی بیان کر دیے، انبیاء کی سرگزشتیں بھی دے دیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ یہ سارے احکام و اقدار وابستہ تھے، وہ مکمل کر دیا. اب جہاں قرآن نے خود نہیں کسی چیز کے متعلق کچھ کہا وہ ان لوگوں نے پورا کیا کہ یہ واقعہ ہوا تھا اس لیے یہ حکم نازل ہوا. پھر دوہرا دوں کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ حکم ہی نہ آتا. تو قرآن کی رہنمائی یا قرآن کے احکام بیشتر مجموعہ ہیں ان واقعات کے اوپر جو چیزیں دی گئیں ان سے. یہ واقعات نہ ہوتے تو قرآن آتا رہ جاتا. پھر یہ واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی ہوئے نا، واقعات تو ہوتے رہتے ہیں قیامت تک. اگر حضور کچھ عرصہ اور زندہ رہتے اور کچھ واقعات ہوتے تو اور بھی احکام آ جاتے، قرآن میں اضافہ اور ہو جاتا. اور حضور کے بعد قیامت تک واقعات تو ہوتے رہیں گے. نبوت ختم ہو گئی اور جو چیزیں موجب بنا کرتی تھیں خدا کی طرف سے وحی کے نزول ہونے کا، وحی کے نزول کا، وہ واقعات تو ہوتے رہیں گے. اب اس کے مطابق وحی کی رہنمائی نہیں آئے گی کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو یہ سب یہ آنکھوں میں پڑ رہی ہے. آپ نے غور فرمایا کہ اس عقیدے نے قرآن، وحی کا مقصد، قرآن دین کی اکملیت، ختم نبوت، ان تمام کے اوپر کیا اثر ڈالا اس عقیدے نے. اب واقعات ہوتے رہیں، اب وحی نہیں آ سکتی کیونکہ خدا نے نبوت کو ختم کر دیا. اور جو چیزیں موجب ہوتی تھیں اس رہنمائی کے نازل ہونے کی وہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو جو رہنمائی آئی وہ محدود ہو کے رہ گئی اس خاص واقعہ سے. اس واقعہ کو سامنے لائیے تو پھر سمجھ میں آئے کہ یہ معنی کیا ہیں اس خاص حکم کے. وہ تو اس واقعہ کی نسبت سے معنی متعین ہوں گے نا کہ یہ بات انہوں نے کی تھی، اس کے متعلق یہ وحی آئی ہے. تو قرآن تو محصور اور محدود ہو کر رہ گیا ان واقعات پر. فہم قرآن مبنی ہوا ان واقعات کے اوپر، اور یہ واقعات قرآن کے اندر درج نہیں ہیں. یہ کہاں ہیں؟ 250 سال بعد کی روایات میں، 300 سال بعد کی تاریخ میں. وہ بزرگوار بخارا سے تشریف لائے، انہوں نے آ کے یہ جمع کی. کوئی نشا پور سے آئے، کوئی ترمذ سے آئے، سارے ایران سے آئے. وہ انہوں نے یہ شان نزول کے واقعات انہوں نے دیے اپنے ہاں. اب جو واقعہ انہوں نے دے دیا اس آیت کے معنی اس سے متعلق ہوگا، وہی مفہوم ہو گیا اس کا. پابند کر دیا قرآن کے ان رہنمائیوں کو ان واقعات کے ساتھ جو انہوں نے اپنے ہاں روایات میں درج کی ہے. تو آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کے ساتھ اس ایک عقیدے